والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر ایک قسم کی کون سی قسم ہے؟ اہمیت کو بتلانا۔ قسم ہے زمانے کی، اس کا مطلب یہ ہوا زمانے یعنی وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ لہٰذا اس وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی وقت سے ایک بندہ، ایک دانا، ایک عقل مند شخص فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی درست بنا لیتا ہے، اور یہی وقت ہے جس کو ضائع برباد کر کے ایک انسان اپنی دنیاوی زندگی کو برباد تو کرتا ہی ہے لیکن آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، دیگر حاضرین جمعہ، آج میری گفتگو کا عنوان ہے سورۃ العصر کی مختصر تفسیر۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کریمہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ 5 باتیں جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ نمبر 2، یہ سورہ کریمہ مکی ہے، مکہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ نمبر 3، اس سورہ کریمہ میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اور نمبر 4، اس سورہ کریمہ میں واضح ہدایت اور روشن دلیلیں موجود ہیں۔ اور 5ویں بات، اس سورہ کریمہ انتہائی چھوٹی ہونے کے باوجود ہر عقل مند اور دانا شخص کے لیے اپنے اندر معانی و مفاہیم کا اور مواعظ حسنہ کا ایک ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابن کثیر اپنی کتاب تفسیری کتاب میں لکھتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ اگر تمام کے تمام لوگ اس سورہ کریمہ میں غور و فکر سے کام لے تو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ہدایت کے لیے صرف اسی سورہ کو نازل کر دیتا تو کافی ہو جاتا۔ گویا کہ اس سورہ کریمہ چھوٹی ہونے کے باوجود ہر ایک عقل مند اور ہر دانش مند انسان کے لیے انتہائی نصیحت اور انتہائی معانی و مفاہیم کا ذخیرہ رکھتا ہے۔ اور وہی یہ سورہ کریمہ ایک کذاب، ایک جھوٹا شخص کے لیے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی دلیل ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس گیا اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ تو مسیلمہ کذاب نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابھی اس مدت میں تمہارے ساتھی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یعنی محمد پر کون سی سورہ نازل ہوئی ہے؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا سورہ عصر یہ نازل ہوئی ہے۔ کہا پڑھ کے سناؤ سورہ عصر کون سی صورت ہے؟ پڑھ کے سنایا والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری صورت پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر مسیلمہ کذاب خاموش اختیار کیا اور انہوں نے کہا وقد انزل علی مثلها، میرے اوپر بھی اسی جیسی صورت نازل ہوئی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا سناؤ۔
تو انہوں نے پڑھا یا وبر انما انتی اذنانی و صدر سائر کی حفظ و نقض. گوئے کہ سورہ یاسین میں 3 آیتیں تھیں، تو 3 آیت کے مقابلے میں انہوں نے 3 آیت پیش کی. اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا اچھا لگا، جو آیتیں میں نے تم کو پڑھ کے سنایا اچھا لگا نا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم خود جھوٹے ہو، اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، اور جھوٹی کی بات اچھی نہیں ہوتی ہے. کہاں وہ سورہ کریمہ اور کہاں تمہاری یہ بیہودہ کلام، توازن نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ کریمہ ایک عقل مند انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، ان کے لیے علم و دانش مندی کا ایک سمندر ہے، اور وہی یہ سورہ کریمہ ایک بیوقوف کے لیے، کذاب کے لیے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ہے. فوراً وہاں پر وہ ذلیل و خوار ہو گیا جب کہا کہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹی کی بات جھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا تمہاری بات درست نہیں، وہ ذلیل رسوا ہو گیا. تو بہرحال یہ 5 باتیں تھیں. سورہ کا نام، مقام نزول، کتنی آیت ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اب آئیے شروع ہوتا ہے والعصر، واو حرف قسم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا زمانے کی. اب رہا سوال، کیا زمانے کی قسم کھانا جائز ہے؟ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی تمام مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن مخلوقات کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. دلیل اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. گوئے کہ ماں کی قسم کھانا غلط، باپ کی قسم کھانا غلط، زمین کی قسم کھانا غلط، مسجد کی قسم کھانا غلط. قرآن مجید کی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، کلام ہے، تو قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ہاتھ میں لے کر قسم نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ یہ جو ہاتھ میں جو دفتی ہے اور جو کاغذات ہے یہ مخلوقات ہے. جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن مخلوقات کی قسم نہیں کھا سکتے. تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن مخلوقات کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی جان لیتے ہیں، قسم کھانے کے کتنی وجوہات ہیں، کیوں قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، والشمس والضحاہا، اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ قسم کھانے کی 3 وجہ ہوتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے تائید کے لیے، تاکید کے لیے، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تاکید بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے والا انکار کرتا ہے، اس کے انکار کو رد کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تاکہ ان کے دل و دماغ پر بات بیٹھ جائے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے اہمیت، افادیت کو بتلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کریمہ میں قسم کھائی والعصر. ایک قسم کی کون سی قسم ہے؟ اہمیت کو بتلانا. قسم ہے زمانے کی، اس کا مطلب یہ ہوا زمانے یعنی وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. لہٰذا اس وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی وقت سے ایک بندہ، ایک دانا، ایک عقل مند شخص فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی درست بنا لیتا ہے. اور یہی وقت ہے جس کو ضائع برباد کر کے ایک انسان اپنی دنیاوی زندگی کو برباد تو کرتا ہی ہے لیکن آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا قسم ہے زمانے کی، یعنی اے میرے بندو تم لوگ وقت کو سمجھو، خالی وقت کو نیک کام میں گزارو تاکہ جب مشغول ہو جاؤ تو افسوس نہ ہو اور قیامت کے دن یہ کہنا نہ پڑے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے افسوس اگر میں اس دنیا میں یعنی آخرت کے لیے کچھ پیش کر دیا ہوتا تو آج ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. ایک گلاس پانی لیجئے اور اس گلاس میں پانی ڈالیے، تو پانی ڈالنے کے بعد کیا کہا جائے گا کہ گلاس اپنے پانی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، یعنی پانی کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے گلاس
تو چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، پانی کو گلاس چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، مطلب خسارہ، نقصان انسان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مگر وہ انسان خسارے اور نقصان سے باہر ہے جس کے اندر بیان کی جانے والی 4 صفتیں موجود ہو۔ اس سے پہلے ایک مثال اور لے لیجئے، جب سورج غروب ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے اور جب تک لائٹ کا سوئچ آف ہوتا ہے تب تک چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے نا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے، لیکن جو ہی سوئچ آن کیا جاتا ہے اور لائٹ جلتا ہے تو تمام طرح کی اندھیریاں چھٹ جاتی ہے، اجالا چھا جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ یہی ہے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اس کے اندر یہ 4 صفاتیں آ جائے ان کی زندگی روشن ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور کیا خوشخبری ہیں آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ان الانسان فی خسر، انسان نقصان میں تو ہے لیکن کب تک ہے؟ جب تک اس کے اندر 4 صفتیں نہ آئے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کب تک ہے؟ لائن نہ جائے، بجلی نہ جائے تب تک اندھیرا، بجلی آنے کے بعد روشن۔ اسی طرح سے انسان نقصان میں ہے، کب تک؟ جب تک ان کے اندر 4 صفتیں نہ آئے۔ 4 صفت آ گئی تو پھر وہ روشن، یعنی وہ بھی اچھا، ان کی زندگی بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، جنت بھی ملے گی۔ اب یہاں پر 4 صفت بیان کی جا رہی ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اب ذرا رک کر کے سنیے، ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ لہٰذا نمبر 1، اگر کسی کے دل میں تصدیق ہے، اقرار نہیں، عمل نہیں، تو پکا کافر۔ اس کی مثال فرعون ہے، اس کی مثال ابو جہل، ابو لہب اور آپ کا چچا ابو طالب ہیں۔ ان کو دل سے یقین تھا، تصدیق کرتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد پکا نبی، اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن قبول نہیں کیا، اقرار نہیں کیا اور عمل نہیں کیا، لہذا پکا کافر ٹھہرا۔ فرعون کو معلوم تھا موسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، مانتا تھا، دل سے یقین تھا، لیکن انہوں نے اقرار نہیں کیا، عمل نہیں کیا، پکا کافر ٹھہرا۔ نمبر 2، تصدیق نہیں ہے، اقرار ہے اور عمل بھی ہے تو پکا منافق۔ منافق تو یہی ہے، تصدیق نہ ہو، دل سے یقین نہ کرتا ہو لیکن زبان سے اقرار کرتا ہو، عمل کر کے دکھاتا ہو تو یہ پکا منافق ہے۔ اور نمبر 3، زبان سے بھی اقرار، دل سے بھی تصدیق اور عمل کر کے بھی دکھانا، لیکن عمل میں نقص، کوتاہی، سستی، کاہلی پائے جائے تو ناقص مومن اور عملی منافق۔ نمبر 4، دل بھی تصدیق کرے، زبان بھی اقرار کرے اور عمل میں اللہ تبارک و تعالی جتنی طاقت و قوت سے نوازا ہے اپنی وسعت مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو پکا مومن۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ نیک عمل جو بھی کرے، چاہے مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، نیک عمل کوئی بھی کرے وہ مومن ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، وعدہ فرمایا، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے، پاک زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ دنیا دار العمل کے ساتھ ساتھ دار الجزا بھی ہے۔ اگر نیک عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے آثارات، اس کے نشانات اور اس کے ثمرات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کا سب سے اچھا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ دنیا دار العمل کے ساتھ ساتھ دار الجزا بھی ہے، لیکن آخرت صرف دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ اس آیت کریمہ سے ان تمام لوگوں کے باطل افکار، باطل عقائد کا رد ہوتا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہیں، آپ کی بیویوں کو آپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اولیاء کے بارے میں جو قصے کہانی گڑھی جاتی ہے وہ تمام کے تمام قصے کہانیاں باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہی زندگی آتی ہے وہ زندگی ہے دار الاخرہ، یعنی آخرت کا گھر، اور ہے دار الجزا، وہاں پر عمل نہیں صرف جزا ملنے والا ہے۔
لہٰذا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کو جزا اچھا ملے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک باریک بات یہ بیان فرمائی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کرتے تھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سوچو کہ ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں ہمارا عمل کتنا پاور کا ہے, اس میں کتنی طاقت و قوت ہے. جو عمل کرتے ہیں اسی عمل کی اگر بدلہ مل جائے تو کیا ملنے والا ہے؟ 72 حور تو چھوڑو, ایک حور بھی نہیں ملنے والا ہے. ملے گا کیا؟ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, تلاوت میں ہم لوگ دل چراتے ہیں اور دیگر نیک کام سے دور رہتے ہیں, تو اسی عمل کا بدلہ دیا جائے تو ہم کچھ ملنے والا نہیں ہے, خاص کچھ نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کرتے تھے اس سے اچھا بدلہ ملے گا. گویا کہ اللہ کا فضل ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا. ہمارا عمل اتنا نہیں ہے کہ ہم جنت خرید سکے, اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے, مومنات کے لیے ایک خوشخبری بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا ہم اس کو خوشگوار زندگی دیں گے, خوشحال زندگی نصیب فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایمان کہتے ہیں اس کے 6 ارکان ہیں. آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والملائکۃ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. 6 چیزوں پر ایمان لے آنا. گوئے کہ جو بندہ ان 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے بلا کسی تکییف کے, بلا کسی تغییر کے, بلا کسی تحریف کے, بلا کسی تعویل کے, بلا کسی تعطیل کے, بلا کسی تمثیل کے, وہ پکا مومن ہے. اور اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بیان فرمائی ہے. لہٰذا ہم لوگ کو پکا مومن بننے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے وہ نقصان میں نہیں ہے. دوسری صفت وعملوا الصالحات, اور جو نیک عمل کرے. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اعمال مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو صرف عمل مطلوب نہیں ہے, عمل میں کوالٹی ہے. اس کوالٹی میں اللہ کو جو مقصود ہے وہ ہے صالح. عمل صالح ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, تو پیٹ صرف کھانا سے نہیں بھرا جاتا بلکہ بالو کھانے سے بھر جائے گا, مٹی کھانے سے بھر جائے تو کوئی کھائے گا کیا؟ نہیں کھائے گا. اچھی چیز کھا کے پیٹ بھرتا ہے. تو اللہ کو عمل مقصود ہے تو کون سا عمل چاہیے؟ اچھا عمل چاہیے. ریا والا, شرک والا, دکھاوا والا نہیں, ناقص والا نہیں, بلکہ اچھا عمل چاہیے. اور عمل صالح کی 3 شرائط ہیں. کوئی بھی عمل صالح اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر 3 شرائط پائی جائے. پہلی شرط ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا واجب ضروری ہے. جو لوگ جو عمل کرتے ہیں, کافر مشرکین کو دیکھیں گے کہ وہ روڈ بنا رہا ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, غریبوں کو کھلا رہا ہے, لیکن بتاؤ کیا اس کو اس عمل کا جزا آخرت کو ملنے والا ہے؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پہلی شرط ایمان نہیں ہے, اور دوسری شرط للہیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے. آج جتنے بھی لوگ ایمان رکھنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں یا دیگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ کو دکھانا مقصود نہیں ہے, لوگوں کے لیے ہے, تو دوسری شرط للہیت نہیں پائی گئی, لہٰذا یہ بھی عمل صالح نہیں ہوا. تیسری شرط اتباع سنت, ایمان ہو, للہیت و اخلاص ہو, اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہو کہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر کرتا ہو. یہ 3 شرائط چاہیے تب جا کے عمل کیا ہوتا ہے؟ صالح بنتا ہے, نیک بنتا ہے. اس تیسری شرط سے جتنے بھی طرح کے خرافات, بدعات, رسومات پائے جاتے ہیں, تمام کے تمام خرافات کی تردید ہوتی ہے. قرآن خوانی ہو, ایصال ثواب کا غلط طریقہ ہو, یا پھر قبر پر اذان دینے کی بات ہو, پیر مرشد کی بات ہو, یہ تمام کے تمام چیز اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف ہے. لہٰذا اگرچہ مومن ہے, اگرچہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن تیسری شرط اتباع سنت نہیں پائی جاتی, لہٰذا عمل بدعت ٹھہرتی ہے. کوئی بھی شخص کہے کہ ہم اذان دیتے ہیں قبر پر تو غلط کام تھوڑے ہے, ہم تو مسلمان بھی ہے اور ایمان بھی ہے, لیکن کہا جائے گا تمہارا عمل غلط نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول سے ملتا نہیں ہے. لہٰذا جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے تو بھی مردود و باطل ٹھہرتی ہے. لہٰذا عمل صالح کے لیے 3 شرائط چاہیے. 3 شرائط اگر پائی جائے گی تو ہی ہمارا عمل صالح بن سکتا ہے, ہمارا عمل نیک بن سکتا ہے, اور یہی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے. تو کامل مومن ہو اور اس کا عمل صالح ہو, 2 چیز ہو گئی. اور تیسری چیز وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرتا ہو, اور حق میں نمبر 1 توحید ہے.
अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की गवाही देने वाला खुद हो और दूसरों को भी समझाए और तौहीद की तरफ बुलाने वाला हो, सिर्फ अमल की तरफ नहीं। आज गांव मोहल्ले में देखो जो तबलीग की जाती है नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, ज़िक्र अज़कार के बारे में, तस्बीहात के बारे में तबलीग होती है, लेकिन अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ताला की रुबूबियत के बारे में दावत नहीं दी जाती है। तो दावत का मकसद, लोगों को बुलाने का मकसद तौहीद हो, सिर्फ अमल ना हो। तौहीद असल है और अमल फरा है, तो लिहाजा अमल बाद की बात है, लेकिन तौहीद पहले आने चाहिए। ये तीसरी सिफत। और चौथी सिफत अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, सब्र की वसीयत करें। मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त सब्र ऐसा करे कि उसकी मिसाल ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, एक मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल को इब्तिदाई दौर में लोगों ने बायकॉट किया था। आपके साथ आपके ख़ानदान वाले भी थे, आप पर ईमान लाने वाले भी थे, और आपके प्यारे बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ खड़ी थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बताओ, कितने साल की बायकॉट थी, कितने दिनों की बायकॉट थी? इतनी लंबी मुद्दत होने के बावजूद किसी सहाबी ने यह नहीं कहा हम आप पर ईमान लाकर फंस गए हैं, ए मेरा आका, ए मेरे शोहर, हम आप पर ईमान ला के फंसे हुए हैं। क्या आप किस बात की दावत देते हैं कि आप पर ईमान लाए तो हमको गार में, हमको कैद में कैद कर दिया गया है, हम यहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं, हम ईमान छोड़ते हैं, कुफ्र को अपनाते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा, किसी ने इसका इजहार भी नहीं किया। यह है सब्र मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन आज अगर परेशानी आती है तो सबसे पहले जिसका डर होता है वो ये है कहीं हमारा ईमान ना बिक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने दीन से फिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे मजहब को अपना लें, गरीबी की वजह से, फ़क्र फाका की वजह से, मुहताजगी की वजह से। सबसे पहले यही डर होता है। लेकिन सब्र ऐसा हो, सब्र ऐसा हो जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और ख़ुद अल्लाह के रसूल ने सब्र का दामन थाम रखा था। तो ये चार चीज़ें, नंबर एक ईमान, और दूसरी बात अमल सालेह लिल्लाहियत के साथ, इत्तिबा सुन्नत के साथ और ईमान के साथ होने चाहिए, तो जाकर हमारा अमल कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है तौहीद की दावत, और चौथी चीज़ सब्र करना। आखिर में एक शेर पढ़कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना हमारी फितरत है, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना हमारी फितरत है, हमें अपने नाकामियों पे अश्क बहाना नहीं आता। लिहाजा हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, खैर भी शर भी, लेकिन शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की जाती है। ये सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा है। शर की निस्बत अपनी तरफ की जाती है और खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।